ختیجہ نے کال میں لائی اقبال کو مختصر سا صورتحال سے آگاہ کیا اور نکاح خواہ کو لے کر جلد آنے کو کہا۔ اقبال بھی حیران پریشان سا ہو کر نکاح خواہ کو لے آیا۔ فوراً سے نکاح کر دیا گیا۔ خلا بت بنی بیٹھی تھی، جیسے حقیقت تسلیم نہ کر پا رہی ہو یا پھر حقیقت سے بہت اچھے سے واقف ہو۔ خلا کو رخصت کرتے ہوئے یا پھر یوں کہہ لیں گھر سے نکالتے ہوئے شریف خان نے لہجے میں نفرت لیے ہوئے کہا، تمہیں نکاح کر کے عزت سے دفع کر رہا ہوں، یہی غنیمت سمجھنا، دوبارہ تمہاری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں۔ پیچھے عارفہ تمسخرانہ ہنس رہی تھی کہ جان ہی چھوٹ گئی آخر۔ ختیجہ نے خلا پر چادر اڑائی اور اپنے ساتھ لے جا کر کار میں بٹھایا۔ اقبال نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے خلا سے کہا، آپ میری طرف سے ریلیکس رہیں، آپ پر زبردستی یہ رشتہ نہیں عائد کیا جائے گا، آپ جب چاہیں گی آپ کو اس رشتے سے دستبردار کر دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہی اقبال نے ڈرائیونگ شروع کر دی اور ختیجہ نے اپنے بیٹے کی عقل کو داد دی کہ کیا بات کی ہے جناب نے، وہ بھی اس وقت جب اس کا اب کوئی نہیں ہے۔ مگر وہ اپنی طرف سے صحیح بات کر رہا تھا کہ جیسے وہ اچانک سے یوں اس رشتے کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تو وہ بھی تو نہیں کر پا رہی ہوگی، آخر کو زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ مگر خلا تو بھی اسی صدمے میں بت بنی بیٹھی تھی۔ ختیجہ نے خلا کو گلے لگایا اور کمر پر ہاتھ سے تھپکی دیتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا۔ خلا جو شاید کسی کندھے کے ہی انتظار میں تھی، شدت سے رو پڑی۔ میں بہت بری ہوں کیا؟ وہ مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اماں کا اتنا دکھ نہیں ہے، ابا کی تو سگی اولاد ہوں نا میں، پھر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں اچھی بیٹی نہیں ہوں کیا ان کی؟ ختیجہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اسے یوں تڑپتا دیکھ کر۔ اس نے خلا کو سہلاتے ہوئے کہا، نہیں آپ تو بہت اچھی بیٹی ہو، ان کو آپ کی قدر نہیں ہے تو کیا ہوا، اللہ پاک تو ہے نا۔ ختیجہ نے سامنے دیکھا تو اقبال کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہا تھا۔ ختیجہ نے تعجب سے سوچا کہ ان کا اتنا بہادر بیٹا رو رہا ہے۔ دراصل ختیجہ نے اقبال کو بچپن میں بابا کے گزر جانے کے بعد سے ہی کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ چھوٹی عمر سے ہی بڑوں والے کام سنبھالنے لگ گیا تھا اور اب وہ خلا کے لیے رو رہا تھا۔ اور ابھی تو یہ جناب رشتے سے دستبردار ہونے کی بات کر رہے تھے، کوئی حال نہیں، ختیجہ نے سر ہلاتے ہوئے سوچا۔ پھر کار ایک بنگلے کے سامنے آ کر رکی اور بڑا سا گیٹ کھل گیا۔ ختیجہ نے کار کا دروازہ کھولا اور خود اتر کر خلا کو ہاتھ دیا۔ ادھر سے اقبال نے جیسے ہی کار کا دروازہ بند کیا، پیچھے سے خلا باہر آئی۔ اقبال کی نظر خلا پر پڑی اور بس ٹھہر ہی گئی۔ دودھیا سی رنگت، رونے کی وجہ سے ناک اور گال گلابی پڑ رہے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، گلابی گلابی ہونٹ، وہ بہت حسین تھی، روتی ہوئی گڑیا لگ رہی تھی۔ اقبال وہیں مسمرائزڈ ہو کر رہ گیا۔ ختیجہ نے خلا کے کندھے کے گرد ہاتھ پھیلایا، اسے اندر لے گئی۔ اندر ایک روم میں جا کر بٹھایا۔ ختیجہ نے صورتحال دیکھ کر جب خلا کے گھر بیٹھے ہی اقبال کو کال کی تھی تو ساتھ سکینہ جو کہ آیا ہے ان کو بھی کال کر کے روم ریڈی کروا دیا تھا۔ خلا یہ تمہارا کمرہ ہے آج سے، اوکے، میں ضرورت کی چیزیں منگوا دیتی ہوں، باقی کچھ بھی چاہیے ہو بلا جھجک مجھ سے کہہ دینا، اوکے، اب میں ماں ہوں آپ کی۔ خلا نے رشک سے دیکھا کہ اس کا رب کتنا رحمان ہے نا، اچانک سے بالکل ہی غیروں کو اتنا اپنا بنا ڈالا۔ واقعی وہ کسی جان کو اس کی سکت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر ختیجہ نے ماسی سکینہ کو آواز دی، جی باجی۔ سکینہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ختیجہ سے پوچھا، سکینہ میرا اور خلا کے لیے کھانا لے آؤ، یہ خلا میری بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گی، اقبال کو تم اس کے کمرے میں ہی کھانا دے دینا۔ وہ سمجھتی تھی کہ ابھی خلا بہت ڈسٹرب ہے تو ابھی اقبال سے سامنا نہ ہی ہو تو اچھا ہے، وہ اسے اس رشتے سے متعلق کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ اور یہاں باہر کھڑے اقبال کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ اقبال سر جھٹکتا ہوا اندر آ کر روم میں ریسٹ کی نیت سے لیٹا، مگر جناب کو اب چین آ ہی کیسے سکتا تھا،
جیسے ہی آنکھیں بند کی، خولا کا روتا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ جھٹ سے اٹھ کر بیٹھا۔ اف، کیا ہو رہا ہے مجھے؟ کیوں اس دل میں اتنی خواہش سی ہو رہی ہے کہ اس چہرے پر مسکان لائی جائے جسے آنسوؤں سے بھیگا دیکھا ہے۔ ہاں، مجھے اسے تکلیف میں دیکھ کر ہمدردی ہو رہی ہوگی۔ ویسے بھی میں اپنی مما پہ گیا ہوں، ہمدرد ہوں بہت۔ ہاں، بس یہی ہوگا۔ اب ان جناب کو کون بتائے کہ بھئی آپ تو اب گئے کام سے۔ آڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔